اب کتاب تبلیغ دین کے دوسرے حصے مذموم اخلاق کی تفصیل اور طہارت قلب کا بیان کی 7ویں اصل کا آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے دنیا کی محبت کا بیان۔ دنیا صرف مال و جاہ ہی کی محبت کا نام نہیں، بلکہ موت سے پہلے جس حالت میں بھی تم ہو وہ سب دنیا ہے، اور دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ حب دنیا کی ماہیت دنیا کے تمام جھگڑوں، بکھیڑوں اور مخلوقات اور موجودہ چیزوں کے ساتھ تعلق رکھنے کا نام دنیا کی محبت ہے۔ البتہ علم و معرفت الہی اور نیک کام جس کا ثمرہ مرنے کے بعد ملنے والا ہے، ان کا وقوع اگرچہ دنیا میں ہوتا ہے مگر در حقیقت وہ دنیا سے مستثنی ہیں، اور ان کی محبت دنیا کی محبت نہیں ہے بلکہ آخرت کی محبت ہے۔ حق تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے دنیا کی تمام چیزوں کو زمین کی زینت کا سامان بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ کون ان پر فریفتہ ہو کر آخرت ضائع کرتا ہے اور کون بقدر ضرورت سفر کا توشہ سمجھ کر اپنی آخرت سنوارتا ہے۔ ہوائے نفس اشیاء دنیا کی محبت کا نام ہے۔ یاد رکھو کہ آدمی کو جاہ و مال کے علاوہ زمین کی بھی محبت ہوا کرتی ہے، مثلا مکان بنائے یا کھیتی کرے۔ نباتات کی بھی محبت ہوتی ہے، مثلا جڑی بوٹی ہو کہ اس کو دواؤں میں استعمال کرے، یا ترکاری اور دیگر پیداوار یا پھل پھول ہو کہ اس کو کھائے اور مزہ اڑائے۔ اور معدنیات کی بھی محبت ہوتی ہے، مثلا برتن اور اوزار بنائے یا زیور بنوا کر پہنے یا نقد جمع کرے۔ حیوانات کی بھی محبت ہوتی ہے، مثلا شکار کرے اور کھائے یا ان پر سواری کرے اور اپنی زینت بڑھائے۔ اور آدمیوں کی بھی محبت ہوتی ہے، مثلا یہ کہ عورتوں کو منکوحہ اور خادمہ بنائے یا مردوں کو غلام اور نوکر اور خدمتگار بنائے۔ انہی چیزوں کی محبت کا نام ہوائے نفس ہے، جس کو حق تعالی نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تن پروری مسافر آخرت کے لیے مہلک ہے۔ یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے، اور اس میں اکثر باطنی امراض مہلکہ مثلا غرور، نخوت، کینہ، حسد، ریا، تفاخر اور بڑھوتری کی حرص پیدا ہوتی ہے۔ اور جب انسان کو حیات دنیاوی کی درستی و آرائش کا شوق پیدا ہوتا ہے تو صنعت و حرفت اور زراعت و تجارت کے ناپائیدار مشغلوں میں ایسا پھنس جاتا ہے کہ آگے پیچھے اور مبدا و معاد کی اس کو کچھ خبر ہی نہیں رہتی، اور ظاہر و باطن دونوں دنیا ہی کے ہو رہتے ہیں۔ قلب محبت دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے اور بدن اس کی اصلاح و تدبیر میں مصروف، حالانکہ دنیا توشہ آخرت ہے، اور اس سے مقصود یہی ہے کہ مسافران آخرت بآسانی اپنا سفر ختم کر سکیں، مگر بے وقوف اور احمق لوگوں نے اسی کو مقصود اصلی سمجھ لیا ہے اور طرح طرح کے مشغلوں اور قسم قسم کی خواہشوں میں ایسے پڑے کہ آنے والے وقت کو بالکل بھول گئے۔ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص حج کی نیت سے روانہ ہوا اور جنگل میں پہنچ کر سواری کے گھاس، دانے اور مرکب کے موٹا تازہ کرنے کی فکر میں لگ جائے اور ہمراہیوں سے پیچھے رہ جائے۔ افسوس ہے اس کی حالت پر کہ تنے تنہا جنگل میں رہ گیا اور قافلہ کوچ کر گیا۔ جس نیت سے چلا تھا یعنی حج، وہ بھی ختم ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جنگلی درندوں نے موٹی تازی سواری کو بھی چیر پھاڑ ڈالا اور اس کو بھی اپنے منہ کا نوالا بنا گئے۔ یاد رکھو کہ دنیا آخرت کی کھیتی اور منزل کا پڑاؤ ہے، اور تم اپنے جسم خاکی پر سوار ہو کر سفر آخرت کر رہے ہو۔ اس لیے تم کو چاہیے کہ اپنی سواری کا گھاس دانہ بقدر کفایت اٹھاؤ اور سفری ضرورتوں میں کام آنے والا سامان مہیا کر کے وہ بیج بو جس کو آخرت میں کاٹو، اور پھر دائمی زندگی آرام سے گزار سکو۔ اگر اس ماتحت سواری کی پرورش و فربہی میں مشغول ہو جاؤ گے تو قافلہ کوچ کر جائے گا اور تم منزل مقصود تک نہ پہنچ سکو گے۔ مسافران آخرت کی تمثیل اور تقسیم دنیا میں مخلوق کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کشتی پر کچھ آدمی سوار ہوں اور کشتی کسی جزیرے کے کنارے پر آ ٹھہرے، اور کشتی کا ملاح سواریوں کو اجازت دے دے کہ جاؤ جزیرے میں اتر کر اپنی ضرورتیں پوری کراؤ، مگر ہوشیاری سے کام لینا، جگہ خطرناک ہے اور ابھی سفر دور دراز سر پر ہے۔
غرض سواریاں اتریں اور ادھر ادھر منتشر ہو کر کئی اقسام پر منقسم ہو گئیں۔ بعض تو ضروری حاجت سے فارغ ہوتے ہی لوٹ پڑے اور فضول وقت گزارنا ان کو اچھا معلوم نہ ہوا، پس دیکھا کہ کشتی خالی پڑی ہے، لہٰذا اپنی پسند کے موافق ساری کشتی میں اعلیٰ درجے کی ہوادار اور فراخ جگہ منتخب کر کے وہاں بیٹھ گئے، اور بعض جزیرے کے خوشگوار ہوا کھانے اور خوش الحان پرندوں کی سریلی آوازوں کے سننے میں لگ گئے۔ سبز مخملی فرش اور رنگ برنگ کے پھولوں، بوٹیوں اور طرح طرح کے پتھروں اور درختوں کی گلکاریوں میں مشغول ہو گئے، مگر پھر جلد ہوش آ گیا اور فوراً کشتی کی جانب واپس ہوئے۔ یہاں پہنچ کر دیکھا کہ جگہ تنگ رہ گئی ہے اور پربہار و پرفضا جگہوں پر ان سے پہلے آ جانے والے لوگ بستر لگا چکے ہیں، لہٰذا اس تنگ ہی جگہ میں تکلیف کے ساتھ بیٹھ گئے، اور چند لوگ اس جزیرے کی عارضی بہار پر ایسے فریفتہ ہوئے کہ دریائی خوشنما سیپیوں اور پہاڑی خوبصورت پتھروں کے چھوڑنے کو ان کا دل ہی نہ چاہا۔ بس ان کا بوجھ لاد کر انہوں نے اپنی کمر پہ رکھا اور سمندر کے کنارے پر پہنچے کہ کشتی پر سوار ہوں۔ دیکھا کہ کشتی لبریز ہو چکی ہے کہ اس میں نہ اپنے بیٹھنے کی جگہ ہے اور نہ فضول بوجھ کے رکھنے کا کوئی امکان ہے۔ اب حیران ہیں کہ کیا کریں، ادھر تو بوجھ کے پھینکنے کو نفس گوارا نہیں کرتا اور ادھر اپنے بیٹھنے تک کو جگہ نہیں ملتی۔ غرض قہر درویش بجان درویش، نہایت دقت کے ساتھ ایک نہایت تنگ جگہ میں گھس بیٹھے اور کنکروں اور پتھروں کے بارے گراں کو اپنے سر پر لاد لیا۔ اب ان کی حالت کا تم ہی اندازہ کر لو کہ کیا ہوگی۔ کمر الگ دکھے گی، گردن جدا ٹوٹے گی، اور جس مصیبت و تکلیف کے ساتھ وقت کٹے گا اس کو ان کا دل ہی خوب سمجھے گا۔ اور بعض لوگ جزیرے کے دل افروز حسن پر ایسے عاشق ہوئے کہ کشتی اور سمندر سب کو بھول گئے، پھول سونگھنے اور پھل کھانے میں مصروف ہو گئے، اور کچھ خبر نہ رہی کہ کہاں جانا ہے اور یہاں رہ کر درندوں اور موذی جانوروں کی غذا بننا ہے۔ آخر جب سب کے بعد بادل نخواستہ ساحل پر پہنچے تو کشتی میں نام کو بھی جگہ نظر نہ آئی۔ تھوڑی دیر بعد کشتی لنگر اٹھا کر وہاں سے چل دی اور یہ لوگ کنارے پر کھڑے حسرت بھری نظروں سے اپنے ہمراہیوں کو دیکھتے رہ گئے۔ آخر کار نتیجہ یہ ہوا کہ جزیرے کے درندوں نے ان کو پھاڑ ڈالا اور موذی جانوروں نے ان کی نازک اور خوبصورت بدن کو ٹکڑے کر دیا۔ یہی حال بعینہ دنیا داروں کی ہے۔ اب تم خود غور کر کے سمجھ لو کہ کن لوگوں پر کون سی مثال چسپاں ہوتی ہے۔ فصل: جو شخص اپنے نفس کی ماہیت سے واقف ہو گیا اور معرفت الہی حاصل کر لی، اور جس نے دنیائے دنی کی حقیقت سمجھ لی، وہ خوب سمجھ سکتا ہے کہ حق تعالی کی محبت کے بغیر آخرت کی جاوید نعمتیں ہرگز نہیں مل سکتیں، اور حق تعالی کی محبت کے ساتھ دنیا کی محبت کا جمع ہونا ایسا ہی ناممکن ہے جس طرح ایک برتن میں آگ اور پانی کا جمع ہونا ناممکن ہے۔ اور جب تک انسان دنیا سے منہ نہ پھیرے گا، ان فانی تعلقات کو منقطع کرے اور بقدر ضرورت دنیا پر قناعت کر کے باطمینان ہر لحظہ فکر و ذکر الہی میں مشغول ہو جائے، اس وقت تک حق تعالی کی محبت پیدا نہ ہوگی۔ اگر تمہاری ایسی حالت ہو جائے اور نور بصیرت کے مشاہدے سے یہ اسرار منکشف ہو جائیں، تب تو کسی کے سمجھانے اور بتلانے کی حاجت ہی نہیں، ورنہ شریعت کے تابع بن کر دیکھو کہ اللہ تعالی نے دنیا کی کس قدر مذمت فرمائی ہے۔ تقریباً تہائی قرآن اس دل فریب سبزہ زار زہر ہلاہل کی برائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ جنہوں نے سرکشی کی اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دی وہ جہنمی ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تعجب ہے ان بندوں پر جو عالم بقا کو سچا سمجھیں اور پھر اس ناپائیدار پر فریفتہ ہوں۔ خوب سمجھ لو کہ جو لوگ دنیا کو مقصود سمجھ کر اس کے کمانے میں مشغول ہو جاتے ہیں وہ سدا پریشان رہتے ہیں کہ ان کی طلب کبھی ختم نہیں ہوتی اور ان کی فکر کبھی رفع نہیں ہوتی، ان کی آرزو کبھی پوری نہیں ہو سکتی، ان کا رنج و غم کبھی دور نہیں ہو سکتا۔
دنیا کی حقیقت کوڑی پر نظر آتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ایک کوڑے کے ڈھیر پر لا کھڑا کیا جہاں مردوں کی کھوپڑیاں اور نجاست و غلاظت کے ڈھیر اور بوسیدہ ہڈیاں اور پھٹے پرانے کپڑے پڑے ہوئے تھے، اور فرمایا کہ دیکھو ابو ہریرہ، یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ ایک وقت وہ تھا کہ ان کھوپڑیوں میں بھی تمہاری طرح امیدیں اور آرزویں جوش مارتی اور حرص و ہوس سے لبریز تھیں، اور آج کس برے حال میں کوڑے پر پڑی ہیں کہ چند روز میں خاک ہو جائیں گی اور ان کا پتہ و نشان بھی نہ رہے گا۔ اور دیکھو یہ غلاظت اور فضلہ جو تم کو نظر آ رہا ہے وہی تمہاری غذا ہے، جس کے پیٹ کے اندر بھرنے کے لیے حلال و حرام کا بھی امتیاز نہیں ہوتا۔ ایک دن تھا کہ رنگ برنگ کے کھانے بن کر تمہارے پیٹ میں تھا، اور آج یہاں کوڑے پر کس گندی حالت میں پڑا ہوا ہے کہ اس کی بو سے لوگ بھاگتے اور گھنیاتے ہیں۔ دیکھو یہی پرانے چیتھڑے کسی وقت تمہارے چمک دمک والے لباس تھے، آج ان کو ہوائیں ادھر ادھر اڑائے پھرتی ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اور دیکھو یہ ہڈیاں کسی دن تمہارے سواری کے جانور اور مویشی تھے کہ جن پر جانیں دیتے اور قتل و قتال کیا کرتے تھے۔ اے ابو ہریرہ، یہ دنیا کی حقیقت ہے جس کا قابل عبرت انجام دنیا میں ظاہر ہو گیا، بس جس کو رونا ہو روئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک دن دنیا کی حقیقت منکشف ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بدصورت بڑھیا بناؤ سنگار کیے ہوئے، زیور و پوشاک پہنے بنی ٹھنی بیٹھی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اے بڑھیا، تو کتنے لوگوں سے نکاح کر چکی ہے؟ تو بڑھیا نے جواب دیا، بے شمار آدمیوں سے۔ آپ نے فرمایا کہ ان شوہروں کا انتقال ہو گیا یا تجھ کو طلاق دے بیٹھے؟ بڑھیا نے جواب دیا، طلاق دینے کی ہمت تو کس کو ہوتی، میں نے سب کو مار ڈالا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے موجودہ شوہروں پر افسوس ہے کہ ان کو گزشتہ شوہروں کی حالت پر عبرت نہیں ہوتی۔ مسلمانوں ہوشیار ہو اور سنبھلو، دنیا بڑی بے وفا ہے، اس سے بچو۔ اس کا جادو ہاروت و ماروت کے سحر سے زیادہ اور جلدی اثر کرتا ہے۔ اگر پرانا نمک جو کی روٹی کے ساتھ کھا کر اور ٹاٹ پہن کر زندگی گزار دو گے تب بھی گزر جائے گی، مگر آخرت کی فکر کرو کہ وہاں کی رتی برابر نعمت کا نہ ملنا بھی بڑی تکلیف کا سبب ہے۔ فصل، دنیا کی طلب ختم نہ ہوگی۔ بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا بدن کتنا ہی دنیا میں مصروف رہے مگر ہمارا قلب دنیا سے فارغ اور خالی رہتا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ بھلا کوئی شخص دریا میں چلے اور پاؤں نہ بھیگے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تم کو دنیا کی طلب ہوگی اور ضرورت سے زیادہ دنیا کمانے کی تدبیروں میں لگے رہو گے تو ضروری بات یہ ہے کہ پریشان رہو گے اور دین کو ہاتھ سے کھو بیٹھو گے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ دنیا کی طلب کبھی ختم نہ ہوگی اور اس کی حرص ہمیشہ بڑھتی رہے گی، کیونکہ دنیا کی مثال سمندر کے کھارے پانی کی سی ہے کہ جتنا پیو گے اسی قدر پیاس زیادہ لگے گی۔ بھلا جو چیز ایک دن تم سے چھوٹ جانے والی ہے اس میں مصروف ہونا اگر اپنے رنج کا سامان کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے کہ چھونے میں نہایت نرم ہے مگر منہ میں قاتل و مہلک زہر لیے ہوئے ہے۔ اس بے وفا کی مفارقت یقینی ہے، یعنی اس کے ہاتھ آ جانے پر خوش ہونا اور ہاتھ نہ آنے پر رنج و ملال کرنا دونوں فضول ہیں۔ دنیا کے زر و مال کو اطمینان کا ذریعہ سمجھنا بڑی حماقت ہے۔ جہاں ہمیشہ رہنا نہیں وہاں اطمینان کیسا؟ دنیا مخلوق کا خانہ ضیافت ہے۔ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مہمان نواز نے اپنا مکان آراستہ کیا اور شیشہ و آلات سے سجا کر مہمانوں کو بلایا اور ان کو اس میں بٹھا کر عطر اور خوشبو اور پھولوں سے بھرا ہوا طباق ان کے سامنے رکھ دیا۔ ظاہر ہے کہ صاحب مکان کا مطلب اس سے یہ ہے کہ طباق میں رکھے ہوئے پھولوں کو سونگھو اور پاس والوں کے آگے سرکا دو کہ اب وہ بھی اس طرح نفع اٹھائیں اور بخوشی خاطر برابر والوں کے سامنے
باتیں کر دیں۔ یہ مطلب نہیں کہ سارے طباق پر تم ہی قبضہ کر بیٹھو۔ پس اگر کوئی شخص آداب مجلس سے واقف نہ ہو اور طباق کو اپنا نذرانہ سمجھ کر اپنے بغل میں دبائے تو اس کی حماقت پر تمام ہزار مجلس ہنسیں گے اور اس کا مذاق اڑائیں گے، اور اس کے بعد یہ نتیجہ ہوگا کہ مالک مکان زبردستی طباق چھین کر دوسروں کے سامنے رکھ دے گا۔ تم ہی سوچو کہ اس وقت اس کو کیسی ندامت ہوگی۔ اسی طرح دنیا حق تعالی کی میزبانی کی جگہ ہے۔ اس سے حق تعالی کا یہ مقصود ہے کہ مسافران آخرت آئیں اور بقدر ضرورت اس سے نفع اٹھائیں، جس طرح مستعار چیزوں سے نفع اٹھاتے ہیں اور اپنی حاجتیں رفع کیا کرتے ہیں، اس کے بعد بخوشی خاطر اس کو دوسروں کے حوالے کر کے اپنا راستہ لیں اور آخرت میں آ پہنچے۔ پس مستعار چیزوں سے دل کا لگانا حقیقت میں چلتے وقت اپنے آپ کو شرمندہ کرنا اور رنجیدہ بنانا ہے۔